وہ رات جس نے گاؤں کی سانسیں روک دی تھی۔ میں آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سنانے والا ہوں جہاں ہوا بھی ڈر کے مارے پھونک پھونک کر چلتی تھی۔ ایک ایسا گاؤں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہر 10 سال بعد ایک ایسی مخلوق کے لیے جاگتا ہے جو انسانوں کی بھوک کے لیے مشہور ہے۔ اس مخلوق کا نام تھا پشاچنی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عام پریت، چڑیل یا جنات جیسی چیز نہیں تھی۔ یہ ایک خون پیتی سایہ دار عورت تھی جس کی آنکھیں بالکل خالی گڑھوں جیسی ہوتی تھی اور جس کی آواز بھوکے کتے اور روتی ہوئی عورت کے ملاپ جیسی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر 10 سال بعد صرف ایک رات کے لیے جاگتی ہے، اور اس رات وہ کسی ایک انسان کی روح کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ اس رات کی کہانی ہے۔ اس گاؤں کا نام تھا مہری پور۔ کٹے پھٹے راستے، ٹوٹی اور پرانی جھوپڑیاں اور چاروں طرف گھنا کالا جنگل۔ مہری پور کے بیچ ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ اس کے پانی کو لوگ سائے کا پانی کہتے تھے، کیونکہ کنویں میں ہمیشہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے وہ پشاچنی کی آواز ہے جو کنویں کے اندر قید ہے، اور وہ ہر رات کسی کے نام کی دہائی دیتی ہے۔ کوئی بھی اس کنویں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے دن شروع ہوتی ہے جب سورج تھوڑا کمزور لگا، ہوا رک رک کر چل رہی تھی اور پورے گاؤں میں ایک عجیب بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بدبو کسی سڑتے جسم جیسی تھی۔ تبھی گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی رمضان چاچا نے سب کو جمع کر کے کہا، 10 سال پورے ہونے کو ہے، رات کو اپنے دروازے لاک کر لینا، پشاچنی جاگنے والی ہے۔ لوگوں نے پہلے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن رمضان چاچا کی آنکھوں میں ایسا خوف چھپا تھا جو مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہوتے ہی عجیب چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ پرندے اچانک خاموش ہو گئے، گاؤں کے کتے رونے لگے، ہوا سرد ہونے لگی، اور کنویں کے پاس سے رونے کی آوازیں تیز ہونے لگی۔ گاؤں والے گھروں میں بند ہو گئے، لیکن رمضان چاچا، انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ یہ آواز کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن رمضان چاچا کو یقین تھا یہ انسان نہیں۔ انہوں نے کھڑکی کے سوراخ سے باہر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سانس اتنی ٹھنڈی، اتنی بدبودار کہ جیسے کوئی بوڑھی چیز ان کے دروازے کے بالکل پاس کھڑی ہو۔ ان کی بیٹی شبانہ چیخ پڑی، ابا، دروازہ نہ کھولنا۔ رمضان چاچا سہم گئے۔ وہ سانس آہستہ آہستہ دور جاتی محسوس ہوئی، جیسے کوئی وجود اپنی ٹانگیں گھسیٹتا ہوا پیچھے ہٹ رہا ہو۔ اسی دوران گاؤں کے ایک نوجوان سعید نے اپنی بکریوں کی بے چینی ختم کرنے کے لیے انہیں باہر لے جا کر دیکھا۔ وہاں ایک ایسی بدبو تھی جیسے کسی نے تازہ جانور کا گوشت جلا دیا ہو۔ پھر سعید نے کچھ دیکھا۔ درختوں کے درمیان کوئی بہت لمبا جسم سائے کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بال زمین تک پہنچ رہے تھے اور اس کے جسم سے کچلے ہوئے ہڈیوں جیسی چرچرانے کی آواز آ رہی تھی۔
سعید دھیرے سے بولا، کون؟ وہ وجود آہستہ آہستہ مڑا۔ اس کی آنکھیں تھی ہی نہیں، صرف سیاہ گڈھے تھے۔ سعید کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی اور وہ بھاگنے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے درخت پر ایک لفظ دیکھا جو خون سے لکھا تھا، وقت آ گیا۔ اگلی صبح پورا گاؤں ڈرا ہوا تھا۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوا تھا۔ کسی کے گھر کی دیوار پر ناخون کے نشان، کسی کے صحن میں کالے بالوں کی لڑیں، کسی کے دروازے پر بدبودار خون کے خطرے۔ کچھ گھروں میں رات بھر چیخوں کی آوازیں آتی رہی۔ رمضان چاچا نے کہا، یہ صرف شروعات ہے، اس کا شکار ابھی باقی ہے۔ گاؤں کے لوگ رمضان چاچا کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے پہلی بار مانا کہ وہ رات عام رات نہیں تھی، پشاچنی جاگ چکی تھی۔ اگلے دن ہر چیز عجیب ہو گئی۔ پانی پینے کے برتنوں میں بال نکلتے، کتے سب ایک ہی سمت کاٹتے، عورتیں کہتی کہ انہیں کوئی رات بھر گھورتا رہا، بچوں کو خواب آتے کہ کوئی ان کا نام لے کر پکارتا ہے، اور کنویں کی آواز، وہ رونا ہر رات تیز ہوتا رہا۔ کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر پہلا حملہ ہوا۔ رات کے تقریباً 3 بجے گاؤں کے ایک کونے میں ایک کھیت کے پاس ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ چیخ اتنی تیز کہ پورا گاؤں کانپ گیا۔ رمضان چاچا دوڑے، چند اور لوگ بھی گئے، اور وہاں جو دیکھا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ایک 19 سالہ لڑکا ریاض زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر ایک زخم تھا، لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو چکی تھی، جیسے اس کی روح کھینچ کر نکالی گئی ہو، اور اس کے پہلو میں لکھا تھا، ایک ہو گیا۔ گاؤں والے چیخنے لگے، سب بھاگنے لگے، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ رمضان چاچا چلا اٹھے، یہ اس کا پہلا شکار ہے، اب ہر رات یہ کسی نہ کسی جان کو لے گی۔ تو ہیلو دوستو، یہ تو صرف کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ اس جنگل کی اندھیری رات، اس پشاچنی کی بھیانک پرچھائی اور وہ راز، سب کچھ ابھی بھی ادھورا ہے۔ اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا اصلی ڈر ابھی شروع ہوا ہے، تو تیار رہنا، کیونکہ کہانی کا دوسرا اور سب سے خوفناک پارٹ ابھی باقی ہے۔